پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے متی کی انجیل باب 24 اور اس کی آیت 4۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ میرے دوست، یہ جو 7 لفظ ہیں، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دیں، یہ زمانے کے لیے ہیں، یعنی کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں۔ ادھر مسیح ہم کو وہ لوگوں سے خبردار کر رہے ہیں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینا ان کا خاندانی پیشہ ہے، اور ہر ایک جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے اپنی تعلیم کے ذریعے سے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسا خبردار رہ سکتے؟ آخر اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوست، طریقہ یہ ہے کہ ہم ہماری نظر ہمیشہ یسوع مسیح اور ان کے کلام پہ رکھنا۔ جھوٹے استاداں جب ہم کو کچھ آ کے بولتے ہیں تو ہم ان کے تعلیم کو خدا کے کلام کے ساتھ ملا کے دیکھنا کہ ان کی تعلیم خدا کے کلام سے مل رہی ہے کیا۔ اگر ان کی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو ہم پہچان لینا کہ جو ہم سے بات کرا ہے وہ جھوٹا استاد ہے۔ میرے دوست، ہمارے اطراف جھوٹے استاداں پھر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری آنکھ مسیح پہ اور ان کے کلام پہ ہے تو ہم کو جھوٹے استادوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ بہت تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو دوست، آخری وقتوں میں یعنی کہ دنیا کے آخر میں کئی لوگاں دعویٰ کریں گے کہ ان لوگاں مسیح ہیں۔ آج بھی کئی لوگاں ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے ایک شہر قائم کرا اور اس شہر کو پاک بنایا، اور یہ امید میں تھا کہ اس کو لوگ کب بلائیں گے اور بولیں گے کہ ان کے مصیبتوں کا حل نکالو۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین پہ کوئی بھی شہر پاک نہیں ہے، مگر ایک دن یسوع مسیح سب سے پاک مقام سے آئیں گے جو جنت میں ہے، اور لوگوں کے مصیبتوں سے ان کو راحت دیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمانے میں کئی لوگ ہیں جو مسیح کے مخالف ہیں، مگر دنیا کے آخر میں ایک انسان اٹھیں گا جو مسیح کا مخالف ہوں گا اور مسیح کے خلاف کام کریں گا، اور سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گا کہ سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کے افواہ سنیں گے، خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعی ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ میرے دوست، یا مسیح ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی یہ بولتے ہوئے کہ جب تم لوگاں لڑائیاں یا لڑائیوں کے افواہ سنیں گے تو گھبرانا نہیں۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتاں ہوں گے مگر اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا۔ آیت 7 اور 8 میں مسیح بولتے ہیں، کیونکہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بونچھال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اس وقت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، اور میرے نام کے سبب ساری قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ پیارے بھائی بہن، اس وقت آپ ستائے نہیں جا رہے ہوں گے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح لوگاں جو دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں ستائے جا رہے ہیں۔ میرے دوست، جیسا آپ مسیح بھائیوں اور بہنوں کے ستائے جانے کے بارے میں سنتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ آپ کے مسیح میں بھائی اور بہن ہیں۔ خدا سے پوچھو کہ آپ ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ میرے دوست، خدا کا کلام بتاتا ہے جب ہمارے جسم کا ایک حصے پہ مصیبت آ پڑتی ہے تو اس کا اثر ہمارے جسم کے دوسرے حصے پہ بھی پڑتا ہے، مگر مصیبت کو آسان کرنے کے لیے جب سارا جسم ایک ہو جاتا ہے تو سارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔
آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت بہت تیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، پرانا عہد نامہ تقریباً ہر بار جھوٹے نبیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ زمانے میں لوگ تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو خدا کی طرف سے پیغام ملا ہے، مگر یہ لوگ صحت اور دولت کے بارے میں پیغام دیے۔ یہ لوگ جو ہیں، لوگوں کو صرف وہ بولے جو لوگاں سننا پسند کرتے تھے، اور یہ جھوٹے نبیاں مسیح کے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پسندیدہ باتیں بولنا چاہتے ہیں۔ تو دوست، مسیح بولے ہیں کہ جھوٹے نبیاں اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہوں اپنے شاگردوں کو اس بارے میں خبردار کرے، اور اس وقت ہم کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ ان کے باتوں میں نہیں پھنسنا۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے کے سبب بہتروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹی تعلیم کے ذریعے سے اور بدمزاجی کے ذریعے سے ہماری محبت خدا میں کم ہو جاتی ہے۔ گناہ ہم کو خدا کے محبت سے دور کرتا ہے اور ہمارے زندگی میں خود غرضی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم خود غرض بن جائیں گے تو ہم خدا سے محبت کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ مسیح یہ بتائے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والے ستائے جائیں گے، مگر یہ ستائے جانے کے بیچ میں بھی ان لوگ امید رکھ سکتے کہ نجات ان کو مل چکی ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت ستایا گیا ہوں، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا، میرے کو مسیح کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہے تو یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دیو۔ آپ کی نظر ستائے جانے کے اوپر نہ رکھے اور یسوع مسیح میں آگے بڑھتے جائیں۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہت کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قومیں کے لیے گواہی ہو، اور اس وقت خاتمہ ہوگا۔ میرے دوست، بادشاہت کی خوشخبری یوحنا بپتسمہ دینے والے بھی بتائے۔ اگر ہم متی کی انجیل باب 3 اور آیت 2 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے بولتے ہیں، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تو یسوع مسیح اپنی خدمت گزاری یہ پیغام سے شروع کرے۔ اگر ہم متی کی انجیل باب 4 اور آیت 17 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسیح اپنے شاگردوں کو بھی یہ پیغام کے ساتھ بھیجے۔ اس کا ثبوت ہم لوگ کو متی کی انجیل باب 10 میں ملے گا۔ لیکن اگر ہم باب 11 میں دیکھیں گے تو ہمارے خداوند اپنا پیغام بدلتے ہیں۔ مسیح بولتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے بھائی، اگر ہم باب 20 اور اس کی آیت 28 دیکھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کریں اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیے میں دے۔ مگر میرے دوست، ستائے جانے کے وقتوں میں بادشاہت کی خوشخبری پھر سے دی جائیں گی۔ یہ ہمارے دنوں کے لیے نہیں ہے، کئی کو بولے تو ہم کو خدا کے فضل کی خوشخبری دینا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہت کی خوشخبری الگ خوشخبری ہے کیا؟ نہیں میرے دوست، نہیں، یہ ایک ہی خوشخبری ہے جس کو الگ طریقے سے زور دیا گیا ہے۔ ہم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ کئی کو بولے تو یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے، مگر جب ستائے جانے کا وقت آئے گا تو لوگاں جانیں گے کہ آخری وقت آ گیا ہے اور آخرت قریب ہے۔
حالانکہ ان لوگ یہ بات نہیں جانیں گے کہ آخرت کون سے دن آئیں گی یا کون سے گھنٹے میں آئیں گی، مگر یہ ضرور محسوس کریں گے کہ آخرت قریب ہے۔ تو اس وقت یہ پیغام دیا جائے گا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں وہ لوگوں کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو بولتے ہیں کہ ہم جو ہیں لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ نجات پانے کے 2 یا اس سے زیادہ راستے ہیں۔ نہیں میرے دوست، خدا صرف ایک ہی راستہ بنا نجات پانے کے لیے۔ خدا 2 یا اس سے زیادہ راستے نہیں بنا نجات پانے کے لیے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کروس۔ ہر قربانی جو مسیح دنیا میں آنے سے پہلے دی گئی، وہ قربانی مسیح کے کروس سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر خدا پرست جو زندہ اور سچے خدا کو جانا ہے، جب سے مسیح آئے ہیں، مسیح کے کروس کو دیکھا ہے۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب باب 4 پہ جائیں گے، اور وہ نذرانے کو دیکھیں گے جو ہابل خدا کے پاس لائے۔ انہوں ایک چھوٹا سا برا لائے۔ اگر آپ ہابل کے ساتھ رہتے تو ہابل سے ضرور پوچھتے تھے کہ ہابل آپ یہ چھوٹا برا کئی کو لائے؟ کیا آپ سمجھتے کہ ایک چھوٹا برا آپ کے گناہوں کو اٹھا لیں گا؟ ہابل آپ کو یہ جواب دیتے تھے، بالکل نہیں، میں یہ چھوٹا برا اس لیے لایا، کئی کو بول تو خدا میرے کو یہ کام کرو بول کے بولا ہے، میں ایمان کے ساتھ یہ برا لایا ہوں۔ اس کے بعد آپ شاید ان سے پوچھتے، اگر یہ چھوٹا برا آپ کے گناہوں کو نہیں اٹھاتا ہے تو خدا کئی کو آپ کو برا لاؤ بولتا، اور اس کے بعد شاید ہابل کا کچھ ایسا جواب رہتا، یہ چھوٹا برا جو ہے وہ شخص کے طرف اشارہ کر رہا ہے جو آنے والا ہے، یعنی کہ عورت کے نسل سے جو میری ماں ہے، یہ شخص ہمارے گناہ کو اٹھانے والا ہے۔ میں یہ چھوٹے برے کو ایمان کے ساتھ اس لیے لایا ہوں، کئی کو بولے تو میں جانتا ہوں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور میرے کو ایک فدیہ دینے والے کی ضرورت ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہابل کی نظر وہ شخص پہ تھی جو آنے والا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح۔ میرے بھائی، یوحنا بپتسمہ دینے والے صرف یہ نہیں بولے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، بلکہ انہوں یہ بھی بولے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 29 میں ملے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرے۔ تو دوست، یسوع مسیح آنے سے پہلے جو کوئی خدا کے پاس یہ ارادے سے آیا کہ خون بہانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہے، خدا اس کے لیے نجات مقرر کر دیا، اور مسیح جو ان لوگوں کے لیے جان دیے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو اپنے اپنے گناہوں کی معافی مل گئی۔ پرانا عہد نامہ میں خدا کسی کو شریعت کے ذریعے سے نجات نہیں دیا۔ موسیٰ کی شریعت میں قربانی دینے کا طریقہ تھا، لوگ خدا کے پاس برا لاتے تھے۔ کئی کو بولے تو شریعت یہ ظاہر کر دی تھی کہ وہ خدا کے حکم کو توڑنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ خدا کے نافرمان تھے۔ شریعت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور آیت 19 میں ملے گا۔ دوست، آپ اور میں شریعت کو توڑنے والے لوگ ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب کو ایک منجی کی ضرورت ہے، اور جو کام آپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو آپ اپنے زندگی میں منجی کے حیثیت سے قبول کرنا۔ اب ہم آیت 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور بادشاہت کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، اور اس وقت خاتمہ ہوگا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ خوشخبری ہر ایک انسان کے پاس پہنچنا ہے۔ خدا ہر ایک کو موقع دینا چاہتا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں نہیں سنے ہیں۔ میرے دوست، اب خدا تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے،
اور اگر ہم غور کریں گے تو لوگاں یعنی کہ جس کو خدا چنا ہے دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے ہیں لوگوں کے سامنے خوشخبری کو رکھنے کے لیے۔ آیت 15 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پس جب تم اس اجڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے۔ پیارے دوست، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجڑنے والی چیز کیا ہے؟ یا دانیل نبی دو لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اس میں سے جو ایک تھا اینٹیوکس ایپیفینس جو سوریانی تھا، یروشلم کو آیا اور برباد کر دیا۔ ہم جو ہیں دانیل کی کتاب باب 11 اور آیت 31 میں پڑھتے ہیں، اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے۔ تو میرے بھائی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینٹیوکس ایپیفنس 170 BC کو یروشلم کے خلاف آیا، جہاں 1,00,000 یہودیاں ہلاک ہو گئے۔ روز جو قربانی چڑھاتے ہیں وہ قربانی کو لیا اور سور کے خون اور گوشت کے شوربے کو خربنگاہ پہ قربان کرا اور جوپیٹر کی شبیہ کھڑا تاکہ پاک جگہ پہ اس جوپیٹر کی عبادت کرے۔ مگر میرے دوست، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ مسیح جو ہیں دوسرے اجڑنے والی مکروہ چیز کے بارے میں بات کرنے۔ دانیل کی کتاب باب 12 اور آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے۔ میرے دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ وہ شبیہ وہ انسان کی ہوں گی جو مسیح کے خلاف کھڑا ہوں گا، جس کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں، جس کی شبیہ ہیکل میں کھڑی کی جائیں گی۔ ستائے جانے کے وقت میں ہیکل پھر سے بنائے جائیں گی اور اسرائیلی کی قوم واپس اپنے زمین پہ آئیں گی۔ یہ پکی بات ہے کہ ادھر ہمارے خداوند ہیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کلیسیا کے بارے میں نہیں۔ کئی کو بولے تو کلیسیا کی کوئی پاک جگہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم یہ مکروہ چیز جو ہمارے خداوند یا ہمارے سامنے کلام میں رکھے ہیں، یہ صرف ہمارا اندازہ ہے۔ دوست، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ لوگ جو آخری وقتوں میں رہیں گے یہ اجڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھنا چاہیں گے۔ کئی کو بولے تو یہ ان کے لیے ایک نشانی رہیں گی جو یہ ثابت کریں گی کہ یہ ستائے جانے کے دن ہیں، یعنی کہ ستائے جانے کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ میرے دوست، مسیح کے مخالف اور اس کے اجڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھنے کے بجائے ہم کو یہ بولا گیا ہے کہ ہم کو کوئی اور چیز پہ نظر کرنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تیتوس کو اپنے خط میں پولس رسول لکھتے ہیں، جہاں باب 2 اور آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ تو ہماری نظر مبارک امید پہ رہنا چاہیے۔ اب ہم آیت 16 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ میرے دوست، یا آپ کو اور میرے کو یہودیہ کے پہاڑوں پہ بھاگ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیشن گوئی ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو یہودیہ میں رہتے ہیں۔ آیت 17 اور 18 میں مسیح بولتے ہیں، جو کھوٹے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ یہ ان کے طرف اشارہ ہے جو کھیت میں کام کرتے ہیں۔ آیت 19 میں انہوں بولتے ہیں، مگر ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہو اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ میرے دوست، یہ باتوں سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے خداوند مائوں کا اور بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت رہے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے پیدا نہیں ہونا بہتر رہے گا۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ستائے جانے کا وقت شروع ہوگا
تو اس وقت دنیا میں حد سے زیادہ آبادی ہو جائیں گی۔ زمین جو لوگوں سے بھر جا رہی ہے خود ثابت کرتی کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، آخری زمانے میں بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم آیت 20 سے 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس دعا مانگو کہ تمہیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوں گی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کے خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔